ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की जो बहुत ज़्यादा लालची होती है। हर वक्त पैसा जमा करती रहती है। इस बूढ़ी औरत के 3 बेटे होते हैं। तीनों बहुत ज़्यादा फर्माबरदार होते हैं। अपनी माँ का कोई हुक्म नहीं टालते। वो जो कुछ भी कमाते हैं अपनी माँ के हाथ में आके रख देते हैं। एक दिन उसकी माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि घर में बड़े बेटे की शादी हो जाए। वो अपने बड़े बेटे से कहती है कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। उसका बेटा कहता है कि जैसी आपकी मर्ज़ी। कुछ ही दिनों में वो अपने बड़े बेटे की शादी कर देती है। जब उसकी बहू घर आती है तो बूढ़ी औरत अपनी बहू से कहती है कि मेरे घर का एक कानून है और यहाँ पर मेरे कानून को सबको मानना पड़ेगा। बहू कहती है कि क्या? बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ रोटी ज़रूर खाओ पर रोटी का किनारा ना टूटे, और जितना सालन बनता है हमेशा उतना ही बनेगा, ना कम ना ज़्यादा। सालन ज़रूर खाओ मगर पतीली से सालन कम ना हो। वो बहू बहुत परेशान होती है, रोटी को देखती है और कहती है कि अगर मैं तोड़ूंगी तो किनारा तो टूटेगा। अगर रोटी का किनारा ना टूटा तो मैं रोटी कैसे खाऊंगी? और अगर मैं ज़रा सा सालन ले लेती हूँ और सालन कम हो जाता है तो मैं क्या करूँ? वो बहुत परेशान होती है और कुछ भी नहीं खाती। इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। वो हमेशा सारे लोग जब खाना खा लेते हैं तो उनकी प्लेट में बचा हुआ खाना ही खा के अपना पेट भर लेती है और बहुत परेशान रहती है। हमेशा उसको भूख लगी होती है लेकिन वो खा नहीं पाती। बूढ़ी औरत कहती है कि बड़ी बहू तो बहुत सीधी और सादी मिल गई। फिर वो कहती है कि मुझे अब दूसरे बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए। वो अपने दूसरे बेटे को बुलाती है और कहती है कि मैंने बहुत अच्छी लड़की देखी है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। उसका दूसरा बेटा कहता है कि माँ, जैसी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। तो वो अपने दूसरे बेटे की भी शादी करवा देती है। जैसे ही दूसरे बेटे की शादी होती है, बहू घर में आती है तो वो बूढ़ी औरत कहती है अपनी दूसरी बहू से कि मेरे घर का एक कानून है और कानून ये है कि रोटी ज़रूर खाओ मगर रोटी का किनारा ना टूटे। सालन ज़रूर बनेगा, ना कम ना ज़्यादा। सालन ज़रूर खाओ मगर सालन कभी भी पतीली से कम ना हो। बुढ़िया की दूसरी बहू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने शौहर से कहती है कि मैं रोटी तोड़ूंगी तो किनारा तो टूट ही जाएगा, सालन लूँगी तो पतीली से कम तो होगा। इस तरह से मैं कैसे खाऊंगी? इस तरह से मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो कहती है कि मैं घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, लेकिन उसका शौहर कहता है कि अम्मा ने जो कहा है वही होगा, तुम उनकी बात को रद्द नहीं कर सकती। वो जैसा कहती हैं वैसा ही करो। वो कहती है कि मैं खाना कैसे खाऊं? तो वो उसका शौहर कहता है कि मैं अपने हिस्से का खाना तुम्हारे लिए छोड़ दिया करूँगा, मैं बाहर से खा लूँगा और तुम मेरे हिस्से का खाना खा लिया करना, अम्मा को पता भी नहीं चलेगा। दोनों बहुएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। वो कहती हैं कि जब इस घर में हमें खाना खाने को ही सही नहीं मिलता तो हम कैसे रह सकते हैं। वो हर वक्त परेशान रहती हैं और यही सोचती हैं कि हम खाना कैसे खाएं। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि बुढ़िया सोचती है कि मैं अपने तीसरे बेटे की भी शादी कर दूं। वो बुढ़िया अपने तीसरे बेटे को बुलाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। 2 भाइयों की शादी हो गई और उनकी बीवियाँ तो बड़े अच्छे से रह रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी शादी कर लो। बुढ़िया का तीसरा बेटा कहता है कि आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने लड़की पसंद कर रखी है और जो लड़की मैंने पसंद कर रखी है मैं उसी से शादी करूँगा। बुढ़िया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों की शादी अपनी मर्ज़ी से की है। इस ख़ानदान में कोई भी लड़का अपनी पसंद से शादी नहीं करता, हमेशा सब माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी करते हैं और तुम भी मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करोगे। वो लड़का कहता है कि लड़की तो मैंने पसंद कर ही ली है, मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा और अगर आप मुझे ज़्यादा मजबूर कर देंगी तो मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा। बुढ़िया बहुत ज़्यादा सोचती है और कहती है कि बेटा कहीं हाथ से ही ना निकल जाए, अगर ज़्यादा मैंने उसके साथ ऐसा किया तो वो इस घर से जा भी सकता है। बुढ़िया बड़ी लालची होती है, वो अपने बेटे को खुद से दूर नहीं कर सकती। तो बुढ़िया कहती है अपने बेटे से कि तुमने जिस लड़की को पसंद किया है उसी से मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बुढ़िया का तीसरा बेटा बहुत खुश होता है और अपनी माँ को कहता है कि आप मेरी शादी के लिए मान गई, अब मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। बुढ़िया कहती है कि तुम्हें मेरी किसी शर्त को मानने की ज़रूरत नहीं, बस जो तुम्हारी बीवी आएगी उसे मेरी हर शर्त माननी होगी। तो वो लड़का कहता है
کہ آپ جیسا کہیں گی بالکل ویسا ہی ہوگا، بس آپ میری مرضی سے میری پسند کی شادی کروا دیں۔ کچھ ہی دنوں میں تیسرے بیٹے کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ جب تیسری بہو گھر پر آتی ہے تو بڑھیا اسے بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے گھر کا ایک قانون ہے، روٹی ضرور کھانا مگر روٹی کا کنارہ نہ ٹوٹے، سالن جتنا بنتا ہے اتنا ہی بنے گا، نہ کم نہ زیادہ، سالن ضرور کھانا مگر پتیلی سے سالن کبھی کم نہ ہو۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ کیسا عجیب سا قانون ہے، میں ایسے کسی قانون کو نہیں مانتی۔ وہ اپنی دونوں جٹھانیوں کے پاس جاتی ہے، بڑھیا کی دونوں بہوؤں سے پوچھتی ہے کہ آپ اس طرح سے کیسے گزارا کر رہی ہو؟ وہ دونوں بڑی بہویں کہتی ہیں کہ میں تو بچا ہوا کھانا کھاتی ہوں اور میں تو اپنی شوہر کی پلیٹ سے کھاتی ہوں، ہم اسی طرح سے کافی دنوں سے گزارا کر رہے ہیں، نہ جانے کس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ چھوٹی بہو کہتی ہے کہ آپ لوگ اتنے بے وقوف ہو، اپنے حق سے کھانا کھاؤ اور میں سکھاؤں گی کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، آپ صبر کر جاؤ، کل صبح آپ تماشا دیکھنا۔ تیسری بہو کہتی ہے کہ بس اب کل صبح تک کا انتظار ہے اور پھر دیکھنا کہ ہم تینوں کتنے مزے سے کھانا کھاتے ہیں، اور بڑھیا دیکھتی ہی رہ جائے گی، کیونکہ کھانا کھانا یہاں پر ہمارا حق ہے، ہم یہاں شادی کر کے آئے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں کھانا بھی ملے، لباس بھی ملے اور اچھے سے رہنا سہنا بھی ملے۔ وہ دونوں کہتی ہیں کہ ہمیں بے صبری سے انتظار ہے کہ نہ جانے تم کیا کرو گی۔ وہ کہتی ہے کہ بس آج کی رات گزر جانے دے، صبح میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم کیسے مزے سے کھانا کھاتے ہیں، اور بڑھیا دیکھتی ہی رہے گی۔ رات کو جب بڑھیا اپنے کمرے میں جاتی ہے تو وہ اپنے پیسے کی پوٹلی نکال لیتی ہے، اس پوٹلی میں بہت سارے پیسے ہوتے ہیں۔ بڑھیا اپنے پیسے گن رہی ہوتی ہے اور بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ نہ جانے اتنے پیسے میں نے جمع کر لیے۔ وہ سارے پیسے گن کے رکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنی ہی دیر میں بڑھیا کے کمرے میں ایک چور آ جاتا ہے، وہ چور سارے پیسے چھین کے چلا جاتا ہے۔ بڑھیا بولتی ہے کہ اگر میں نے شور مچایا تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اتنا پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا، میرے بیٹوں کو پتہ چلا کہ میں نے اتنا پیسہ چرا کے رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ بڑھیا کا سارا پیسہ چوری ہو جاتا ہے لیکن وہ خاموش رہتی ہے، اس ڈر سے خاموش رہتی ہے کہ کہیں اس کے بیٹوں کو پتہ نہ چل جائے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے کچن سے شور شرابے کی آواز اور مذاق مستی کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ جب بڑھیا دیکھتی ہے کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے، اتنی باتوں کی آواز آ رہی ہے، تو وہ کچن کی طرف دوڑی چلی جاتی ہے۔ جب وہ کچن کی طرف جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ تینوں بہویں مزے سے کھانا کھا رہی ہیں۔ بڑھیا بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیسے کھانا کھا رہی ہیں، تو بڑھیا کہتی ہے کہ میرا قانون یاد ہے نا؟ بہویں کہتی ہیں کہ بالکل ہمیں آپ کا قانون یاد ہے، لیکن پھر بھی ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ تو بڑھیا کہتی ہے کہ تم کیسے کھانا کھا رہی ہو؟ چھوٹی بہو بڑھیا سے کہتی ہے کہ یہ دیکھیے، ہم نے روٹی کھا لی اور اس کے کنارے بالکل ثابت ہیں، ہم نے سالن کھا لیا لیکن پتیلے میں اتنا ہی سالن ہے، آپ غور سے دیکھ لیجئے۔ اور روٹیوں کے سارے کنارے بڑھیا کی گود میں آ کے رکھ دیتی ہے۔ بڑھیا بڑی حیران ہوتی ہے کہ نہ جانے ان لوگوں نے ایسا کیسے کیا، روٹی ٹوٹی بھی نہیں، روٹی کا کنارہ ٹوٹا بھی نہیں، اور ان لوگوں نے بیچ سے نکال کے کھا بھی لیا۔ دوسرے دن بڑھیا چپ چاپ دیکھتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کچن میں کرتی کیا ہے، تو روٹیاں بہت ساری بنتی ہیں اور چھوٹی بہو ان روٹیوں کو بیچ میں سے کاٹ لیتی ہے اور اس کے کنارے بالکل ثابت رکھ دیتی ہے۔ تینوں بہویں اپنے اپنے لیے سالن نکال لیتی ہیں اور سالن کی پتیلی میں چھوٹی بہو بہت سارا پانی ملا دیتی ہے اور پتیلی میں جتنا سالن ہوتا ہے اتنا ہی رہ جاتا ہے۔ بوڑھی عورت جب یہ دیکھتی ہے تو وہ حیرت میں رہ جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ یہ دیکھو یہ کتنی چالاک ہے۔ وہ کہتی ہے بہو سے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے ویسا ہی کیا جیسا آپ چاہتی تھی، آپ نے کہا تھا نا روٹی کھاؤ پر کنارہ نہ ٹوٹے، تو ہم نے بیچ سے نکال کے روٹی کھا لی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ سالن کھاؤ مگر سالن کم نہ ہو، تو ہم نے سالن کھا لیا لیکن ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ بوڑھی عورت اپنی ہی چال میں پھنس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت چالاک ہے۔ چھوٹی بہو کہتی ہے کہ ہم اس گھر میں شادی کر کے آئے ہیں، یہاں پیٹ بھر کھانا، عزت سے کھانا ہمارا پورا حق ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بڑھیا بہت زیادہ نراش ہو جاتی ہے، وہ خود ہی سے نراش ہوتی ہے۔
اس کا دل بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ جو پیسے جمع کیے تھے وہ بھی میرے ہاتھ سے چلے گئے، اور بہو بھی شیر پہ سوار شیر ہے۔ بہو بھی اتنی تیز ہے کہ اب اس کے ہاتھ میں آنے والی نہیں، اور باقی کی دو بہویں بھی اسی کی چال پہ چل رہی ہیں۔ بڑھیا جاتی ہے اور اپنی دو بڑی بہوؤں سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں بالکل میری ہی غلطی ہے کہ میں نے تمہیں اتنے عرصے سے کھانا نہیں کھانے دیا اور بھوکا رکھا۔ تیسری بہو سے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم بڑی چالاک ہو۔ تو وہ چھوٹی بہو کہتی ہے کہ بالکل میں بہت ہی چالاک ہوں، کیونکہ چالاکی صرف آپ ہی کو نہیں مجھے بھی آتی ہے۔ اسے کہتے ہیں شیر پہ سوا شیر۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ہوشیاری کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ مت سوچو کہ اگلا بندہ ہوشیاری نہیں کر سکتا، وہ آپ سے بھی زیادہ ہوشیاری کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی ہوشیاری کم استعمال کرو۔